ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا میرا عنوان ہے رحمت خداوندی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرات، جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ بدتر اور گرا ہوا انسان سمجھنے لگتے ہیں، اپنی گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، یہ آیت کریمہ انہی کے لیے ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ آپ توبہ کریں گے، اللہ پاک بخشنے والا ہے اور بے شک وہی بخشنے والا ہے۔ اس پر مجھے ایک حکایت یاد آ رہی ہے۔ ایک بہت ہی گناہ گار لڑکا تھا، ایک دن اچانک وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ اس کی والدہ پریشان ہوئی، اس نے اپنے بھائی کو بلایا، یعنی اس لڑکے کے ماموں کو بلایا۔ اس لڑکے کے ماموں آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بہن رو رہی ہے، تو سبب پوچھا تو لڑکے کی ماں نے کہا، بھیا میرا بچہ بہت ہی زیادہ گناہ گار ہے، مجھے ڈر ہے، یہ علیل ہے، بستر علالت پر ہے، ہو سکتا ہے عنقریب یہ رب کو پیارا ہو جائے۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اس نے کوئی ایسا نیک کام نہیں کیا دنیا میں جس کے سبب یہ آخرت میں جنت میں جا سکے۔ بچہ کہتا ہے، ماموں جان میری والدہ کیوں رو رہی ہے؟ اس بچے کے ماموں نے کہا کہ بیٹا، تیری ماں، تیری والدہ اس لیے رو رہی ہے کہ تو نے دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے سبب تیری بخشش ہو سکے۔ گناہ ہی گناہ کرتا رہا، گناہوں میں ملوث رہا، آج تو علیل ہے، بیمار ہے، ہو سکتا ہے تیرا انتقال ہو جائے۔ تو وہ بندہ یعنی وہ لڑکا کہتا ہے، ماموں جان ذرا آپ مجھے یہ بتائیں، اگر میرا رب مجھے میری ماں کے حوالے کر دے کہ کہے جا میں نے تیرا لاڈلا، تیرا بیٹا تیرے حوالے کیا، تو ذرا یہ بتائیں میری ماں مجھے جہنم میں ڈالے گی یا جنت میں؟ ماموں نے کہا، بیٹا ماں تو ماں ہوتی ہے، دیکھ تیری ہی محبت میں تو رو رہی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کیسے جہنم میں جلتا ہوا دیکھ سکتی ہے؟ ماں کیسے اپنے بچے کو تکلیف میں دے سکتی ہے؟ وہ تو جنت میں ہی ڈالے گی، آرام کی جگہ ہے جنت۔ بچہ کہتا ہے، ماموں جان تو پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ جب ایک ماں مجھے جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، ایک ماں مجھے جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، جنت میں ہی ڈالے گی، تو وہ میرا رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے،
وہ کب گوارا کرے گا کہ میں جہنم میں جاؤں؟ اس کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ چاہے تو میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھے جنت عطا کر دے۔ ماموں کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اس لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ پھر غسل میت دے کر کفنا کر نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جب قبرستان لے جایا گیا، قبر میں دفن کیا، اینٹیں لگائی جا رہی تھیں، اچانک ایک اینٹ گر جاتی ہے۔ جو آج کل ہم لوگ تختے لگاتے ہیں نا، پٹھلے، تو کتاب میں اینٹ آیا ہے کہ اینٹیں جب لگائی جا رہی تھیں تو ایک اینٹ گر جاتی ہے۔ ماموں کہتے ہیں میں نے بڑھ کر اینٹ اٹھانے کی کوشش کی، جب میں نے ہاتھ ڈالا تو قبر میں جنت کی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، سبحان اللہ، اور جنتی خوشبو آ رہی تھی۔ تو میں نے سوچا یہ جو اس نے مرنے سے پہلے جملہ کہا تھا کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو رب کب گوارا کرے گا کہ اس کا بندہ جہنم میں جائے۔ اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو ماموں کہتے ہیں کہ یہی جملہ جو اس کے منہ سے نکلا تھا مرنے سے قبل، میں سمجھتا ہوں کہ اسی جملے کے سبب رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ ذرا سوچے تو صحیح، ساری زندگی انسان گناہوں میں ملوث رہا، آخری وقت میں اپنے رب کو یاد کیا، رب کا ذکر کیا، رحمت کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ اس کا ذکر کیا تو اللہ پاک نے اس کو بخش دیا۔ اب ذرا سوچیں، جو بندہ ساری زندگی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہے اور رب کی پاکی بیان کرتا رہے، رب کی عبادت کرتا رہے، تو اس کا مقام کیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے آپ سے، تب تک کے لیے آپ کا خادم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔